آج ہم مغربی فکر کے دو بہت بڑے ناموں پر بات کر رہے ہیں، افلاطون اور ارسطو۔ ان کے بغیر شاید فلسفے کا تصور ہی ممکن نہیں۔ بالکل، یہ وہ ستون ہے جن پر مغربی تہذیب کی فکری عمارت کھڑی ہے۔ تو ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی زندگیوں اور کام پر مبنی، ہم کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ ان کے خیالات آج بھی اتنے اہم کیوں ہیں۔ جی، اور یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہوگا کہ ان کی زندگی کے واقعات نے ان کے فلسفے کو کیسے شکل دی۔ شیپڈ۔ تو افلاطون سے شروع کرتے ہیں۔ ایتھنز میں کوئی 427 قبل مسیح میں ایک کافی با اثر خاندان میں پیدا ہوئے۔ سنا ہے ان کا اصل نام ارسطوکلس تھا؟ جی ہاں، ارسطوکلس۔ افلاطون تو شاید ان کا عرفی نام تھا، ممکنہ طور پر ان کے چوڑے کندھوں کی وجہ سے، لیکن اصل نام سے زیادہ وہ افلاطون کے نام سے ہی جانے گئے۔ اور ان کی زندگی میں مجھے لگتا ہے سب سے بڑا موڑ ان کے استاد سقراط، ان کی سزائے موت تھی، ہے نا؟ ہاں، اس واقعے نے تو یقیناً گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ بالکل، بہت گہرا اثر۔ سقراط کی موت جو ایتھنز کی جمہوری عدالت کے ہاتھوں ہوئی، اس نے افلاطون کو ایتھنز کی جمہوریت سے سخت مایوس کر دیا۔ اچھا۔ جی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ سچائی اور ایک مثالی نظام کی تلاش میں، آپ کہہ سکتی ہیں، سفر پر نکل پڑے۔ تو یہ مایوسی انہیں باہر لے گئی۔ بالکل، اور سقراط کا اثر تو ان کے کام میں صاف نظر آتا ہے، خاص طور پر وہ سقراطی طریقہ، یعنی سوال جواب کے ذریعے لا علمی کو ظاہر کرنا اور علم تک پہنچنا۔ اور اسی دوران انہوں نے اپنے مشہور نظریات کی بنیاد بھی رکھی، جیسے وہ نظریہ اشکال۔ جی بالکل، تھیوری آف فارمز یا نظریہ اشکال یا تصورات۔ یہ خیال کہ اصل حقیقت وہ نہیں جو ہم اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں، بلکہ وہ غیر مادی کامل اشکال یا تصورات ہیں جو کہیں اور موجود ہیں۔ یہ تو بڑا تجریدی خیال ہے۔ ہاں، کافی تجریدی ہے، اور اسی سفر اور غور و فکر کے بعد وہ واپس ایتھنز آئے۔ اور پھر انہوں نے وہ مشہور اکیڈمی قائم کی، تقریباً 387 قبل مسیح میں، جسے مغرب کا پہلا بڑا تعلیمی ادارہ کہا جاتا ہے۔ جی اکیڈمی، یہ واقعی ایک سنگ میل تھا۔ یہاں صرف فلسفہ نہیں بلکہ ریاضی، فلکیات اور دیگر علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ تو اکیڈمی میں بنیادی طور پر کیا سکھایا جاتا تھا؟ یہی نظریہ اشکال؟ ہاں، نظریہ اشکال مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ افلاطون کا ماننا تھا کہ علم حواس سے نہیں بلکہ عقل سے حاصل ہوتا ہے، ان کامل اشکال کو سمجھ کر۔ اور وہ غار والی مثال، وہ بھی اسی سے جڑی ہے؟ جی، غار کی تمثیل، ایلیگری آف دا کیو، یہ بڑی مشہور تمثیل ہے جو انہوں نے اپنی کتاب ریاست دی ریپبلک میں بیان کی۔ اس میں کیا ہے مختصراً؟ اس میں قیدی ہیں جو پیدائش سے ایک غار میں زنجیروں میں جکڑے ہیں اور صرف سامنے دیوار پر پڑنے والے سایوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ انہی سایوں کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ افلاطون کہتے ہیں کہ ہم عام لوگ بھی ان قیدیوں کی طرح ہیں جو صرف حسی دنیا یعنی سایوں کو حقیقت سمجھتے ہیں، جبکہ اصل حقیقت یعنی اشکال اس غار سے باہر ہے۔ فلسفہ وہ ہے جو اس غار سے نکل کر اصل حقیقت کو دیکھتا ہے۔ یعنی فلسفے کا کام لوگوں کو اصل حقیقت دکھانا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے ان کی کتاب ریاست میں جو مثالی معاشرے کا تصور ہے، اس کا حکمران کوئی بادشاہ یا فوجی جرنیل نہیں بلکہ ایک فلسفی بادشاہ، فلاسفر کنگ۔ واہ، فلسفی بادشاہ۔ اور ان کی تحریریں وہ مکالموں کی شکل میں ہے نا؟ جی، یہ بھی ایک خاص بات ہے۔ افلاطون میں تقریباً سب کچھ مکالموں یا ڈائیلاگز کی شکل میں لکھا، جن میں اکثر مرکزی کردار ان کے استاد سقراط ہوتے ہیں، جو دوسروں سے سوال جواب کرتے نظر آتے ہیں۔ بڑا دلچسپ انداز ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی افلاطون کی بات۔ اب آتے ہیں ان کے سب سے مشہور شاگرد ارسطو کی طرف۔ جی، ارسطو 384 قبل مسیح میں استاگیرا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شاہی طبیب تھے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ سائنس سے دلچسپی شروع سے تھی؟ امکان تو یہی ہے۔ طبیب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے مشاہدے اور عملی چیزوں کی طرف رجحان شاید بچپن سے ہی پیدا ہوا ہو۔ پھر وہ ایتھنز آئے اور افلاطون کی اکیڈمی میں داخلہ لیا اور تقریباً 20 سال وہاں گزارے۔ افلاطون سے بہت کچھ سیکھا اور ان کی بے حد عزت بھی کرتے تھے۔ لیکن سنا ہے کہ وہ اپنے استاد سے کئی باتوں میں اختلاف بھی رکھتے تھے۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ارسطو نے افلاطون کی عزت ضرور کی، لیکن وہ فکری طور پر مکمل طور پر ان کے پیروکار نہیں بنے۔ ان کا راستہ الگ تھا۔ کیا تھا بنیادی اختلاف؟
بنیادی اختلاف حقیقت کو سمجھنے کے طریقے پر تھا۔ جہاں افلاطون کہتے تھے کہ اصل حقیقت تجریدی اشکال ہیں جو اس دنیا سے باہر ہیں، وہیں ارسطو کا زور تجرباتی مشاہدے یعنی ایمپیریکل آبزرویشن پر تھا۔ وہ کہتے تھے کہ حقیقت اسی مادی دنیا میں ہے جسے ہم اپنے حواس سے جانتے ہیں۔ علم تجربے سے آتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے استاد آسمانوں کی بات کر رہے تھے اور شاگرد زمین پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ بالکل، یہ ایک اچھی تشبیہ ہے۔ ارسطو زیادہ عملی اور سائنسی انداز رکھتے تھے۔ وہ چیزوں کو دیکھنا، پرکھنا، ان کی درجہ بندی کرنا چاہتے تھے۔ تو جب افلاطون کا انتقال ہوا 347 قبل مسیح میں، اس کے بعد ارسطو ایتھنز میں نہیں رہے؟ نہیں، وہ ایتھنز چھوڑ گئے۔ کچھ عرصہ سفر میں گزارا اور پھر انہیں مختونیہ کے بادشاہ فلپ دوم نے اپنے بیٹے سکندر کے تعلیم کے لیے بلا لیا۔ اوہ، یعنی وہ سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ کے استاد بنے؟ جی، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ انہوں نے چند سال سکندر کو پڑھایا اور پھر واپس ایتھنز آ کر انہوں نے اپنا الگ اسکول کھولا، لائسیم۔ جی، تقریباً 335 قبل مسیح میں۔ لائسیم اکیڈمی سے تھوڑا مختلف تھا۔ کیسے مختلف تھا؟ لائسیم میں تحقیق اور پڑھانے کا انداز زیادہ منظم اور سائنسی تھا۔ وہاں چلتے پھرتے پڑھانے کا رواج بھی تھا، اسی لیے ان کے پیروکاروں کو مشائین یعنی چلنے پھرنے والے بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور وہاں کن مضامین پر زور تھا؟ ارسطو کی دلچسپیاں تو حیران کن حد تک وسیع تھیں۔ منطق، مابعث الطبیعات، اخلاقیات، سیاست، حیاتیات، طبیعت، شاعری۔ شاید ہی کوئی علمی شعبہ ہو جس پر انہوں نے نہ لکھا ہو۔ زبردست۔ ان کی کچھ اہم خدمات کا ذکر کریں۔ ضرور۔ منطق میں تو وہ بانی سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے قیاس، سلوگزم کا نظریہ پیش کیا جو استدلال کی ایک بنیادی شکل ہے، یعنی دو مقدمات سے ایک لازمی نتیجہ اخذ کرنا۔ جیسے وہ مثال ہوتی ہے کہ تمام انسان فانی ہیں، سقراط انسان ہے، لہٰذا سقراط فانی ہے۔ بالکل وہی، یہ ارسطو کی منطق کی بنیاد ہے۔ پھر اخلاقیات میں ان کا سنہری اوسط کا نظریہ بہت مشہور ہے۔ سنہری اوسط یعنی ہر اخلاقی خوبی دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال کا نام ہے، جیسے بہادری، بزدلی اور بے تحاشا خطرہ مولنے کے درمیان کی راہ ہے۔ اچھا، یہ تو زندگی میں بھی کام آنے والی بات ہے۔ بالکل۔ سیاست میں انہوں نے کہا کہ انسان فطری طور پر ایک سیاسی حیوان ہے، پولیٹیکل اینیمل ہے، یعنی معاشرے میں رہنا اور ریاست کا حصہ بننا اس کی فطرت ہے۔ اور سائنس میں، حیاتیات وغیرہ میں؟ حیاتیات میں تو ان کا کام حیران کن ہے۔ انہوں نے جانوروں اور پودوں کا مشاہدہ کیا، ان کی سینکڑوں اقسام کی تفصیل لکھی اور ان کی باقاعدہ درجہ بندی کرنے کی کوشش کی جو صدیوں تک مستند مانی جاتی رہی۔ اور وہ بطیخہ، وہ کیا ہے؟ بطیقہ ان کی ادبی تنقید پر لکھی گئی کتاب ہے، خاص طور پر المیہ کے بارے میں۔ اس میں ڈرامے کے عناصر، پلاٹ، کردار، کیتھارسس وغیرہ پر جو بحث ہے وہ آج بھی ادبی تھیوری میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ تو گویا ہمارے پاس دو بالکل مختلف شخصیات ہیں نا؟ افلاطون جو مثالی دنیا، انصاف، روح کے فلسفے میں کھوئے ہوئے ہیں اور اکیڈمی قائم کرتے ہیں، جی، اور دوسری طرف ان کے شاگرد ارسطو جو اسی دنیا کے مشاہدے، منطق، سائنس اور عملی پہلوؤں پر زور دے رہے ہیں اور لائسیم بنا رہے ہیں۔ بالکل۔ ان کی میراث ایک دوسرے سے جڑی ہوئی بھی ہے اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ افلاطون نے سوال اٹھائے، بنیاد رکھی، ارسطو نے اس پر تعمیر بھی کیا اور اسے چیلنج بھی کیا، اور دونوں نے مل کر مغربی فکر کی سمت متعین کر دی۔ بلا شبہ۔ اور یہ بات بھی اہم ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے اشارہ کیا، کہ ان کا کام ہم تک پہنچا کیسے، خاص طور پر قرون وسطی میں جب یورپ میں شاید اتنا علمی ماحول نہیں تھا، تو اسلامی دنیا کے علماء نے جیسے ابن رشد اور ابن سینا ان کے کام کو نہ صرف محفوظ کیا بلکہ اس پر شاندار شرحیں لکھیں اور تحقیق کو آگے بڑھایا۔ اچھا، یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، اور پھر بعد میں یہ کام دوبارہ لاطینی میں ترجمہ ہو کر یورپ پہنچا اور وہاں نشاط ثانیہ، رنیسانس اور روشن خیالی، انلائٹنمنٹ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اسی لیے ارسطو کو اکثر مغربی فلسفے کا باپ یا پہلا سائنسدان کہا جاتا ہے۔ اور افلاطون کی اکیڈمی؟ اسے جدید یونیورسٹی کا پیش خیمہ سمجھا جا سکتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں علم کی تلاش اور تعلیم کا باقاعدہ نظام ہو۔
تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر تاریخ میں صرف ایک کا فلسفہ ہم تک پہنچتا، یا تو صرف افلاطون کے وہ بلند مثالی تصورات، یا پھر صرف ارسطو کا یہ ٹھوس تجرباتی سائنسی انداز، تو آج حقیقت کیا ہوتی ہمارے لیے؟ علم کسے کہتے؟ دنیا کو سمجھنے کا ہمارا پورا ڈھانچہ کتنا مختلف ہوتا؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، غور کرنے کے لیے۔